یہ اس فقرے کو یہ نہیں پڑھتے بھائی. نبی کا زوجہ تقوی نہ بھی ہو تو وہ دوسروں سے برتر اس طرح نہیں ہے. نبی کے اگر زوجہ ہے تقوی نہیں ہے تو اس کے عذاب ڈبل ہے. ہم یہی تو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں آپ کے لیے کہ اس کی تقوی نہیں تھی. اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دے دی کہ آپ صواحب یوسف ہیں. اور پھر اس کے دل میں کس کا بغض ہے؟ اس کا بغض ہے جو نفس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک عام مسلمان کا بغض نہیں ہے. یہ کس کا بغض ہے؟ اس شخص کا بغض ہے کہ اگر وہ بغض ہو تو انسان کا جہنمی ہونا 100% ثابت ہے. اور یہ میرا قول نہیں ہے. ان کی اپنی کتاب میں عبداللہ ابن عباس شہادت دے رہے ہیں. میں نے ان کی اپنی کتابوں سے دکھا. یہ کہہ رہے ہیں اس کو نظر نہیں آیا. کس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کو نظر نہیں آیا؟ بھائی عبداللہ ابن عباس پاگل ہے، جھوٹ کہہ رہا ہے. پر تو پھر سب حدیث نکال دو عبداللہ ابن عباس کی. اپنے سے جھوٹ بنا دیا کہ عائشہ کو نظر نہیں آیا. جناب وہ حدیث دکھاؤ نا کہ عائشہ کو نظر نہیں آیا. یہ کتاب ملاحظہ کریں، کتاب ارواء الغلیل فی تخریج احادیث منار السبیل، یہاں پر صفحہ نمبر 177 وہی حدیث ہے، حدیث صحیح. وہ کہہ رہے ہیں کہ احمد نے جو روایت کی ہے، دیکھیں البانی کا صاحب کہتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ لا تطیب له نفسا سندہ صحیح. اور احمد نے جو روایت کی ہے کہ عائشہ کے دل میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے. لا تطیب، اس یہ ترجمہ تو صحیح ہے نا کہ اس کے دل میں کوئی پاکی نہیں ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے. یعنی بغض ہے، پسند نہیں کرتی. یہ اس کی سند صحیح ہے. یہی روایت طبقات الکبریٰ میں دیکھیں، ابن سعد یہاں پر اسی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ان عائشہ لا تطیب له نفسا بخیر. عائشہ کے دل میں کسی اچھی بات کے لیے، امیر المؤمنین علیہ السلام کی کسی اچھی فضیلت کے لیے، اچھی بات کے لیے کوئی پاکی نہیں ہے. یہ شہادت واضحہ ہے کہ عائشہ دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام ہے اور اہل بیت علیہ السلام کا دشمن جہنمی ہوتا ہے. یہ کتاب تاریخ الطبری، یہ سب شیعہ کتابیں، یہ آپ لوگوں کی کتابیں. یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر 3 ہے، چھاپ العالمی. یہاں پر روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں علی ابن ابی طالب ولکنها كانت لا تقدر ان تذكرها بخير وهي تستطيع، کہ عائشہ کی اتنی نفرت تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہ وہ ان کو کسی خیر کے ساتھ اگر ان کو اختیار ہوتا تو ذکر نہیں کر سکتی تھی وہ. اچھا ملاحظہ کریں ترجمہ تاریخ طبری میں اسی فقرات کا کیسا ترجمہ ہے. بھلے عبید اللہ سے مروی ہے، وہ دوسرے شخص کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ علی ابن ابی طالب تھا. عائشہ کا یہ دستور تھا کہ جہاں تک ہو سکتا ہو وہ علی کا ذکر خیر نہ کرتی. یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، آپ لوگوں نے اپنا ترجمہ ہے، آپ لوگوں کی کتابیں، میرا کتاب نہیں ہے. کتاب انصاب الاشراف میں اسی روایت کو ملاحظہ کریں، چھاپ دار المعارف بمصر. یہ جلد کون سا ہے؟ جلد نمبر ہے اول. یہاں پر بھلے اس طرح ہے، عبداللہ ابن عباس نے کہا صفحہ نمبر 545 میں وَلَكِنَّهَا لَا تَقْدِرُ أَن تَذْكِرَهُ بِخَيْرٍ وَهِيَ تَسْتَطِيعُ. عائشہ کے بس میں نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام اگر اس کو اختیار ہو تو ان کا کوئی ذکر خیر کرے. ٹھیک ہے نا. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین کہ میں نے ثابت کر دی کہ اس شخص کے دل میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا لیے بغض ہے. انہوں نے جو باتوں کا ادعا کہ عائشہ کو نظر نہیں آئی، یہ سب عبداللہ ابن عباس نے یہ تو نہیں بولا نا، صحیح سند کے ساتھ ایک سچے صحابی نے شہادت دیا کہ اس کے دل میں بغض علی علیہ السلام ہے. بغض علی علیہ السلام نفاق ہے اور منافق نیکوکار نہیں ہے. قرآن نے کہا ان وہ زوجات نبی جنتی ہیں جو نیکوکار ہوں. منافق چاہے زوجہ نبی ہو وہ بھائی نیکوکار ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے نا. تو آیات کی روح سے، آیات جو ازواج کے لیے وہ جنت کی بشارت ہے، اجر کریم کی بشارت ہے بشرط تقوی. منافق کیسے با تقوی ہو سکتا ہے؟ یہ کہاں کی دستور ہے؟ ٹھیک ہے نا. اچھا جب یہ باتیں پتہ چلی میرے محترم ناظرین، اب آتے ہیں ایک دوسرے تعان کی طرف. عائشہ دیکھیں قرآن نے کیا بولا. قرآن نے بولا کہ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتی ہیں، اللہ کے نزدیک سب عورتوں سے بہتر ہیں، فلان فلان فلان، بشرط تقوی. اللہ نے کٹر شرط لگا دی بشرط تقوی. ان سے بری باتیں ظاہر نہ ہوں، فاحشہ مبینہ ظاہر نہ ہوں، قبیح باتیں، قبیح افعال ظاہر نہ ہوں. دیکھو میں آپ کے لیے ثابت کرتا ہوں کہ یہ شخص، یہ عورت، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہانت کرتی تھی، توہین کرتی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتی تھی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالم کہتی تھی یہ شخص. ان کی اپنی کتابوں سے صحیح اسانید کے ساتھ میں ثابت کرتا ہوں. یہ کتاب ہے المصنف لابن ابی شیبہ، المصنف لعبد الرزاق، جزء 11، ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 431، یہ حدیث نمبر ہے 20,924.
روایت کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا، فاستعذره من عائشہ، اور عائشہ کی شکایت اس کے پاس کر دی. فبینما ہما عنده قالت، تو یہ بات ابو عائشہ کے ساتھ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے ساتھ بات کر رہے تھے. عائشہ نے کہا انک لتقول انک لنبی، عائشہ نے کہا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم تو نبی ہو. اچھا تم تو یہ کہتے ہو کہ تم نبی ہو. یہ سن کر ابو بکر اکڑ کے کھڑا ہو گیا. فقام الیہا ابو بکر فضرب خدہ، ابو بکر کھڑا ہو گیا، اس نے اس کو تمانچہ مارا. یہ کیا بکواس ہے؟ اچھا تو جو شخص نے یہ کہتا ہے کہ آپ تو کہتے، آپ کا ادعا یہ ہے کہ آپ نبی ہے، یا آپ کا گمان ہے آپ کے نبی، تم پتہ ہے نا کہ وہ نبی تو نہیں مانتی اس کو. یہ کتاب ہے مسند ابی یعلا الموصلی المجلد الرابع، 1988 میں چھپی ہے یہ کتاب. یہ صفحہ نمبر 352، حدیث نمبر 4651. یہاں پہ ایک قصہ ہے کہ عائشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر پہ جا رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ بنت حیی ابن اخطب وہ بھی موجود ہیں. ان کی جو اونٹنی ہے وہ تیز رفتار نہیں ہے، صفیہ کی جو اونٹنی ہے، اور عائشہ کی جو اونٹنی ہے وہ تیز رفتار ہے. عائشہ کا جو مال ہے وہ ہلکا ہے، ان کا جو مال ہے وہ زیادہ ہے، بھاری ہے جناب صفیہ کی رضی اللہ عنہ. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عائشہ کا جو مال ہے، اس کا جو سامان ہے سفر کا، اس کو منتقل کیا جائے صفیہ کے اونٹ پر، اور صفیہ کا جو سامان ہے سفر ہے وہ عائشہ کے اونٹنی پر منتقل کیا جائے. تو عائشہ نے شور مچایا. عائشہ خود کہتی فلما رأيت ذلك قلت، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے کہا یا لعباد اللہ، اے مسلمانوں آ جاؤ، مسلمانوں آ جاؤ. غلبتنا هذه اليهودية على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے گالی دی ہے. دیکھو ایک مسلمان کو کافر جو کہتا ہے وہ کو خود کافر بن جاتا ہے. یہ اللہ نے تو شرط لگائی تقوی کی نا، تقوی ہے تو جنتی ہے، تقوی نہیں ہے تو زوجہ بھی ہو وہ جنتی نہیں ہے. اس نے کہا یہ یہودن، اس نے اپنی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منوا دیا. ام المؤمنین صفیہ کو اس نے گالی دیا. اچھا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ اس کا سامان زیادہ بھاری ہے اور اس کا اونٹ بھی اتنا کوئی اتنا طاقتور تیز رفتار نہیں ہے، تو سامان میں نے بولا کہ سامان آپ لوگوں کا ایکسچینج کیا جائے، ٹھیک ہے نا، تاکہ سفر جو ہے ہمارا صحیح رہے. تو عائشہ نے کہا قالت فقلت الست تزعم انك رسول اللہ، کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتی ہے. شیخ صاحب اگر کوئی مسلمان آج آپ سے کہہ دے کہ مسلمانوں کا یہ گمان ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، گمان ہے، تو یہ اس بات پہ دلالت نہیں کرتا کہ اس شخص کا اپنا یقین نہیں ہے. یہ شخص عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو بلا کر، ٹھیک ہے نا، اس طرح بے عزتی کرا رہے ہیں کہ کیا آپ کا یہ گمان نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. فتبسم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اب سب لوگوں کے سامنے کیا کر سکتا ہے شریف آدمی. فقال او فی شک انت یا ام عبداللہ، فرمایا کہ آپ شک میں ہیں، کیوں؟ اس کا سوال واضح طور پہ اس کو شک ہے. تو اس نے دوبارہ کہا الست تزعم انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو گمان نہیں ہے، کیا آپ کا یہ ادعا نہیں ہے، آپ کا یہ کلیم نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ پھر کیا کہتی فلا عدلت، تو آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا؟ اور شیخ صاحب فلا، میری طرف دیکھو نا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. مومن ہی نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کے سامنے وہ تسلیم نہ ہو اور دل میں بھی ناراض نہ ہو. جو رسول کو ظالم کہتی ہے کہ آپ نے انصاف نہیں، آپ نے کیوں انصاف نہیں کیا، یہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ محسن ہونا، اہل احسان، عمل صالح تو دور کی بات ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا پھر کہتی ہے کہ اچھا یہ حدیث دوسری کتابوں میں کتاب الامثال لابی شیخ الاسبہانی، یہ کتاب ہے کتاب الامثال لابی شیخ الاسبہانی، طبع ممبئی، سنہ 1983 میں بمبئی میں چھپی ہے. یہاں پر صفحہ نمبر 56 میں ایک دوسری سند کے ساتھ بھی مذکور ہے. اچھا وہی ہے اس میں کہ الست تزعم، یہ سب باتیں اس میں. میرا ٹائم ختم ہے، اب انشاءاللہ تبارک و تعالی اس فقرات پہ مزید گفتگو ہوگی.